بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کا ایسا بہترین نتیجہ نکالے جس سے باطل ٹوٹے اور حق غالب ہو جائے عافیت کے ساتھ۔ اور بندہ جب اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی اللہ ایسی چیز وجود میں لاتے ہیں جس سے محنت کرنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ اس لیے انشاءاللہ نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ جہاں رہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر کام کرتے رہیں۔ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو ماشاءاللہ ہر جگہ اتنے عالم تیار ہو گئے ہیں، غیر عالم بھی کچھ ایسے تیار ہو گئے جو ان باتوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ باطل باطل ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے۔ حق والے محنت چھوڑتے ہیں تو باطل ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس دن حق والوں کی نگاہ جاتی ہے کہ باطل اس لائن سے محنت کر کے حق کو چھپانا اور مٹانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کام والے کھڑے ہوتے ہیں، باطل ٹوٹتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے حق و باطل کی لڑائی اسی طرح چلتی رہی ہے اور ہر دور میں کام کرنے والے پیدا ہوتے رہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ کام جس طرح سے ہم کر رہے ہیں، ہم اپنی محنت میں لگے ہیں تو یہ لگے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری تدبیروں میں ایک بڑی تدبیر دعا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں بتایا، اتنی بتایا کہ میں اہل علم سے کہوں گا کہ کتابیں کھنگال کر آپ کوشش کیجئے کہ روز ایک دو دعا پوری پڑھیں گے۔ جتنی لکھی ہے سب پڑھیں گے تو شاید زندگی تمام ہو جائے گی اور دعا پوری نہیں ہوگی۔ اتنی کتابیں ہیں، اتنی کتابوں میں اتنی دعائیں ہیں، تو یہ ہمیں ہماری تدبیروں کو کارگر بنانے کے لیے ہے۔ اس کا پورا نفع ہمیں پہنچ جائے، اس لیے یہ دعائیں ہیں کہ تم لوگ ہمیں دیکھتے ہو، توجہ ڈالتے ہو تو بات آتی ہے۔ تو دعا ایک اپنے الفاظ میں مانگنا ہے، ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زبان کے ساتھ مانگنا ہے، یا ہمارے شریعت کی کتابوں میں بزرگوں نے اپنے مجربات لکھ دیے ہیں، کہیں صحابہ سے کوئی نقل کر لیا ہے، کتاب کی دعا جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے اسے ہم اپنی تدبیر کے ساتھ شامل کریں، ورنہ کامیابی جب ہوتی ہے تو آدمی دھوکہ کھاتا ہے کہ ہماری محنت سے ہوا۔ جب دعا کی تدبیر شامل رکھتا ہے تو کہتا ہے دعا سے ہوا۔ ہم لوگ سفر میں تھے، سفر کی دعائیں ایک چھوٹی سی کتاب لکھائی گئی، سفر کی دعائیں بہت پتلی سی چھوٹی سی۔ سفر کی دعا کا مطلب یہ نفع سفر میں ہوگا، کبھی ہوگا۔ بازار کی دعا کا مطلب بازار میں نفع ہوگا۔ ایسے جس موقع کی دعا بتائی گئی ہے اس موقع پر اس سے فائدہ ہوگا۔ رات کو 1-1:30 بجے بالکل اندھیرا ہائی وے پر اور گاڑی پنچر ہو گئی اور مستورات بھی ساتھ میں ہیں، اب کہاں جائیں؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھا گیا کہ اس اندھیرے میں دیکھو ذرا دور تک تو پتہ چلا کہ ایک چھوٹی سی کٹیا بنی ہے، یعنی جھوپڑا ہے، رات کو 1-1:30 رہا ہوگا، اس میں بہت ڈم لائٹ جل رہی ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے گاڑی وہیں دبا دیا اور کوئی نہیں تھا، نہ کوئی دکھتا تھا نہ کوئی دکان تھی، وہی دکھ رہا تھا۔ اس کے بعد سامنے جیسے گیا اس نے کہا السلام علیکم۔ حلیے سے پتہ نہیں چل رہا تھا مسلمان ہے، لیکن اس نے ہمارا حلیہ دیکھا تو سلام کیا۔ ہم نے کہا بھائی گاڑی پنچر ہو گئی اور ہم لوگ ادھر نیچے اتر آئے، یہ برج جا رہا ہے، کہاں جائیں؟ انہیں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ 10-20 قدم اندھیرے میں دکھائی نہیں دے رہا، اب آگے بڑھیں گے، رائٹ لیں گے، سامنے پیٹرول پمپ ہے، وہاں گاڑی کو پنچر بنانے والا ہے۔ بہت ہماری کارگزاری ہے اس پر، اور دعا پر تو بہت کارگزاری ہے، وہ میں سب سناتا نہیں سو۔ اس لیے جس وقت کی جو دعا بتائی گئی ہے اس وقت کی دعا سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم دعا اور سنتوں کے بارے میں بہت غافل ہیں، بہت غفلت، اور کچھ باتیں حقائق میں سے اگر نقل کرو تو بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، اور ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کو برا لگے آپ کہیے بھائی آئندہ بیان مت کرنا، میں نہیں کروں گا، مجھے کیا فرق پڑتا۔ بات کہی نہیں جائے گی تو برائی بہت بڑھ چکی ہوگی، کہی جائے گی تو اصلاح ہو سکتی۔ میرے پاس کچھ لوگ ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے ملاقات کے لیے آئے، اس میں ایک عالم تھے جو جماعت کے ذمہ دار تھے اور کچھ نوجوان لوگ تھے۔ میں نے کہا کیوں آئے؟ کہا آپ کے بارے میں سنا تو ملاقات کے لیے آئے۔
تو میں نے کہا میں کچھ اور سنا دوں، پوچھ لوں؟ کہا پوچھ لیجیے۔ کہتے ہیں اصلاح کے لیے آتا ہوں، اصلاح کی بات کی جائے تو برا لگتا ہے۔ عجیب بات ہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ آتے ہیں کہتے ہیں میں کیوں آئے بھائی؟ تو اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ اچھا تو اصلاح کی بات کہہ دوں؟ لٹ نہیں مارتا، پیار سے ہی بولتا ہوں، اتنا بولنا تو مجھے ڈھنگ ہے الحمدللہ، اللہ کی دی توفیق سے۔ تو میں نے کہا کتنے دن لگ گئے؟ کہا 19 دن۔ میں نے پوچھا کتنی دعا یاد کیا؟ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ ایک لڑکے نے 3-4 دعائیں کچھ بتایا۔ پچھلے سال جماعت آئی تھی گجرات کی، علماء کی جماعت تھی، یہاں سے مجھ سے ملنے آئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کتنی دعا یاد کیا؟ ایک بھی نہیں یاد کیا تھا۔ تو کام کو مذاق بناؤ گے تو تمہاری روح اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا بگڑ جائے گی، تمہارے قدم لڑکھڑا جائیں گے، باطل غالب ہو جائے گا۔ 70 میں پہلی دفعہ جماعت میں نکلا ہوں کبھی، اور آج بھی جماعت میں ہی ہوں۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں صبح سے بستر پہ پڑا ہوں۔ میری مسجد، میری دیوار گھر کی ایک ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے جیسا ہے، لیکن میں بیڈ سے اٹھ نہیں سکا، ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ 3:30 بجے مشکل سے اٹھ کر میں نے نماز اکیلے پڑھا، پھر نہیں اٹھا گیا تو 4-4:30 بجے کچھ لوگوں کو بلایا کہ مجھے آ کر دباؤ تاکہ میں اٹھ سکوں۔ تو جو آدمی اپنی مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، یہ میرے بچے جیسے ہیں، رتبہ بہت بڑا ہے، مفتی لطیف الرحمان اور مفتی ثاقب، یہ ہمارے بچے جیسے ہیں۔ یہ اتنے سے جب سے ہم انہیں جانتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس اسی طرح سے آئے۔ ان کے والد ہمارے بڑے گہرے دوستوں میں تھے، اور گہری دوستی اس کو کہتے ہیں کہ ہماری دونوں کی لڑائی ہوتی تھی پھر ہم اسی ٹائم ایک ہو جاتے تھے، دوستی اسی کو کہتے ہیں۔ ہماری لڑائی ہوتی تھی اور پھر ہم فوراً ایک ہو جاتے تھے۔ وہ بھائی مضمون آئے گا تو پھر لڑ لیں گے، ابھی پھر ہم ایک ہو گئے۔ اب یہ بار بار فون کر رہے ہیں، مطلب ڈر کے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں طبیعت کیسی ہوگی۔ اللہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک رہے گی تو میں آؤں گا، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں تم لوگ سے ملنے آؤں گا، کیونکہ جس نسبت پہ جڑے ہو وہ بڑی نسبت ہے، حق و باطل کی لڑائی چل رہی، ہمیں تمہارا دیدار ہو جائے ہمارے لیے سعادت کی بات، ہم خود آئیں گے۔ اور اتنا دم کیا اپنے اوپر کہ بالکل بے دم ہو گیا تھا۔ دعائیں جتنی جانتا تھا، نظر کی، اس کی آیت الکرسی وغیرہ اور سب پڑھ کے خوب دم کرتا رہا کہ میں کسی صورت میں مسجد میں پہنچ جاؤں۔ اب مجھ سے بولو چلے میں چلوں تو میں کیسا چل سکتا ہوں؟ لیکن اس کا مطلب کہ میں تبلیغ بھول گیا ہوں، تبلیغ کا مخالف ہو گیا ہوں، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے تو بہتان لگائے گا، اللہ کو جواب دے گا۔ 70 میں پہلی دفعہ جماعت میں نکلا ہوں، کبھی اس میں کتنے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، اور صبح سے لے کے شام تک کے لیے گیا ہوں۔ کتنا؟ کیونکہ دنیا کا نشہ تھا۔ وہ تبلیغ والے کہتے 3 دن کون جائے گا؟ ارے 3 دن دھندا کاروبار چھوڑ کر، تو سمجھ گئے کہ اس کے اوپر دنیا کا نشہ ہے اور یہ جلدی نکلے گا نہیں۔ وہ مر گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ 7 رستے کے امام صاحب حضرت مولانا ذل الرحمان صاحب، اللہ نے ان سے خوب کام لیا ہے۔ ان کے بیٹے تو عبید بھائی، کچھ بڑی عمر کے لوگ ہوں گے تو جانتے ہوں گے، کالج پڑھے تھے، بڑے میٹھے بول بولتے تھے، بڑی اچھی تشکیل کرتے تھے، اور بھی لوگ اس سے پہلے مجھ پہ محنت کرتے رہے۔ لیکن آخر میں جب نکلا ہوں تو عبید بھائی نے مجھ سے کہا کہ اچھا تم فجر کے بعد سے عشاء تک کا وقت دو گے؟ ہاں، ہم نے کہا یہ دے سکتا ہوں، ویسے میرا آدھی دن دکان کھلی رہتی ہے، چلو میں اچھا گیا تھا اس لیے کہ روز کہتے ہیں ایک دفعہ چلا جاؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی۔ میں گیا اسی لیے تھا کہ جو روز کہتے ہیں ایک دفعہ جاؤں گا تو جان ہی چھوٹ جائے گی، میرے بھائی چلا گیا تھا نا، دیکھ لیا نا، مگر مجھے کیا معلوم تبلیغ ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ گئے تو پھر نکل ہی نہیں سکتے۔ یہ ایسا جال ہے کہ نکل ہی نہیں سکتے اس میں، کیوں؟ وہاں جانے پر اپنی حقیقت کھلتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اپنی حقیقت کھلتی ہے کہ ہم کتنے دیندار ہیں، کتنے بے دین ہیں۔ تو ایمان ہے تو پھر ڈر لگتا ہے۔ تو اس پہلے دن میں صبح سے لے کے شام تک میں جب تبلیغ میں گیا ہوں تو وہاں علم ہمارا جو نمبر ہے، اس کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ ایکس رے ہو گیا کہ میں بے دین ہوں، تو مجھے علماء سے تعلق جوڑنا چاہیے، اور بغیر ان کے ہم دیندار بن نہیں سکتے۔ غلطی یہاں ہو گئی، یہ غلطی ہماری جو ہوئی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے علماء کو چھوڑ دیا اور ہم ان کے فکر میں لگ گئے کہ یہ تو وقت نہیں لگاتے۔ دھابیل گیا تھا، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری سے ملاقات کرنے کے لیے، حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم تھے، اور ہمارے صدیق بھائی رشیا کے نام سے جو باندرہ میں رہتے تھے، اب وہ جگوچھری میں کہیں رہتے ہیں، سبھی جانتے ہیں ان کو، پرانے ساتھی۔
اور شہاب الدین مرحوم تھے، ہم لوگ گئے تھے ملاقات کے لیے، کچھ ضروری مسائل تھے، ان کا مشورہ تھا۔ کہاں گئے تھے؟ ڈھابے۔ تو وہاں پہنچنے میں ٹریفک تو سے بہت دیر ہو گئی۔ حضرت کے یہاں گھر پہ کھانا کھانے کے بعد حضرت نے سامنے فلیٹ بتایا کہ یہاں سو جاؤ، یہاں کوئی آتا جاتا نہیں، آرام سے رہو تم لوگ، کئی کمرے ہیں۔ تو ہم نے حضرت سے دھیرے سے پوچھا کہ حضرت ابھی بہت کچھ معمولات باقی ہیں، کچھ پڑھنا بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، تو میں مدرسے کی مسجد میں چلا جاؤں اور وہاں سے فارغ پڑھ کے آ جاؤں تو کوئی حرج ہے؟ کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی آتا نہیں، دروازہ بھیڑ کے چلے جاؤ اور جاؤ۔ میں آپ کو کہانی قصے نہیں سنا رہا ہوں، کچھ ضروری بات ہے جو ڈال دے اللہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اہل علم کے پاس سے جب نشتہ توڑ دیں گے تو گمراہی اپنے آپ آ جائے گی۔ کوئی بھی اچک لے گا، کوئی بخاری دکھا کے لے کے جائے گا، کوئی مہدی دکھا کے لے کے جائے گا، کوئی عیسیٰ دکھا کے لے کے جائے گا، کوئی کچھ بھی دکھا کے لے کے چلا جائے گا۔ تبلیغ میں پہلے دن سمجھ میں آ گیا کہ ہم علماء کے محتاج ہیں، ان سے جڑے بغیر ہم دیندار بن ہی نہیں سکتے، کیوں میں ہر چیز پوچھنا پڑے گا۔ صبح اٹھے اس کی سنت بتاؤ، اس وقت کی کوئی دعا ہے تو بتاؤ، یہ کاروبار کر رہے ہیں اس کے مسائل بتاؤ، یہ ہماری معاشرت میں جی رہے ہیں، معاشرت کا دین کیا ہے وہ بتاؤ، اخلاق کس کو کہتے ہیں وہ بتاؤ۔ تب کس سے پوچھیں؟ یہ اہل علم کے سوا کسی سے تو نہیں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہم وہاں پہنچے اور مدرسے میں چلے گئے۔ کتنے بجے؟ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ مسجد میں گئے تو دیکھا بہت سے بچے پڑھ رہے ہیں، بہت سے، اور کوئی 2 مل کر ایک دوسرے سے کچھ بات کر رہے، سنا رہے، پڑھنے ہی میں لگے تھے سب۔ تو میں نے سوچا کتنی مشقت ہے، اس وقت سونے کا وقت ہے، اور یہ بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ کر اس علم کے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ مل جاتا ہے مدرسے میں کھا لیتے ہیں، جس وقت ملتا ہے اپنی طبیعت سے کھا بھی نہیں سکتے، نہ جانے کتنے غریب ہیں یہ، لیکن یہ علم حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک کچھ ہوتا ہی نہیں، عالم تو کوئی ہے ہی نہیں، عالم کیا چیز ہے، عالم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ جب حقارت آئے گی تو علم سے اللہ اتنا دور کر دیں گے کہ گمراہ فرقہ لے کے چلا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم محتاج ہیں عالم کے، ہمارا علم ایک نمبر ہے، علم ذکر۔ علم سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہم جو کچھ کریں سب پوچھ کر کریں، جو کچھ صبح سے لے کے شام تک جو کریں۔ اچھا بہت کچھ تھوڑا ہی پوچھنا ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بابا بیٹھے ہیں یہاں، جانتے ہیں، آپ لوگ تو نوجوان ہیں، ابھی نہیں پتہ ہوگا آپ کو۔ ہمارے بڑے ہیں، کتنا آسان کر کے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت فرماتے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب سنتوں پر عمل کیجیے، میں یہ کہتا ہوں جو کیجیے سب سنت کے مطابق کیجیے۔ تو اب تو سمجھ میں آیا؟ پوچھیں گے؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، سنتوں میں وہ نور ہے کہ یہ باطل دور سے دکھائی دے گا۔ 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، کیا چیز؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور دوسری چیز سنتیں۔ تو پورا دین بتایا، لیکن 2 چیزوں پہ خاص توجہ دلائی، قرآن اور سنت۔ فائدہ کیا ہوگا اس کو اختیار کریں گے تو؟ گمراہی سے بچیں گے۔ جملہ تو عربی کا آپ لوگ جانیں، مولانا بیٹھے ہیں، یہ عربی کا ٹرانسلیشن کر کے مجھے بتا رہے ہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لاکھ تدبیریں کر لیجئے، گھر بیٹھے روز کی ایک تدبیر ہے، اس کو چھوڑ دیا، کرتے رہے محنت منع نہیں ہے، لیکن کوئی نسخہ نبوی بھی ہے اپنے پاس۔ اب ہم اگر طے کر لیتے ہیں کہ روز قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور روز ایک سنت سیکھیں گے، تو سنت سیکھنے میں کیا مشکل ہے کہ بھئی صبح اٹھنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ یہ ملنا ہے، اب ایک سنت ادا ہو گئی، اور کچھ پڑھنا ہے۔ تو دعا میں پڑھ کر نہیں بتا رہا ہوں، آپ پڑھیے، دیکھیے، تلاش کر لیجیے، اکثر جماعت والوں کو معلوم بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ جماعت میں جا کے آنے کے بعد جتنا سیکھ لیا، آج سے ہم سکھانے والے بن گئے، سیکھنے والے ختم ہو گئے۔ یہ بڑا مسئلہ۔ ہم روز سیکھیں، پوری زندگی سیکھیں، اس سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کو اللہ بلند فرمائے، اتنا آسان سا نسخہ بتا کر گئے ہے کہ ہر امتی کر سکتا ہے، ہر امتی کر سکتا ہے۔ ہم تو طے کر لیں، جہاں کھلے گی تو پہلے عمل کریں گے سنت کے مطابق، دعا پڑھیں گے جو مسنون دعائیں ہیں وہ، 2 عمل ہوا، یہ نور بنا، کیا ہوا؟
کیا کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پہلے کتابوں میں یہ لکھا ہے، بعد میں لکھا گیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. 3 دفعہ کا الحمدللہ نکالا گیا ہے. وہ روایتیں ہوں گی مضبوط اور کمزور، لیکن دوسریاں سے اگر کہا جائے کہ الحمدللہ کہنے سے 3 دفعہ نعمت باقی رہتی ہے، نعمت میں ترقی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہو. میرے نبی کا عمل ہے یا کتاب میں لکھا ہے؟ یہ علماء کا کام ہے. ہمارے کام میں آداب سکھائے جاتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بحث ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے سنت ہے کیا؟ ارے بھیا ہم تو آداب کی بات کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ ایک عمل ہوا، سنت کا نور آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس کا نور آیا. صبح صبح نورانی ہوا قلب. بستر پر سوئے ہیں، نیچے رکھنا ہے کون سا؟ بایاں قدم. یہی ہے ادب. نور آیا. سبحان اللہ کہا تو نور آیا. مسواک سرانے کھڑی کر کے رکھا تو مسنون ہے، اس کو اٹھایا، نور آیا. مسواک لے کر دھلا، نور آیا. مسواک 3 دفعہ دھویا، 3 دفعہ کیا، نور آیا. مسواک کھڑی کیا، پھر چپل باتھ روم کا پہنا، اندر گئے یا اندر جا کر پہنا، بائیں قدم سے اندر گئے، نور آیا. یعنی استنجے سے فارغ اور وضو سے فارغ ہوتے تک قلب اتنا نورانی ہو گیا. دیکھو بھائی ایک بات سیدھی سادی بہت آسان سی زبان میں ہے، اندھیرے میں حقیقت نہیں کھلتی. اندھیرے میں حقیقت نہیں کھلتی. اندھیرے میں کوئی دیکھے گا تو کہے گا شاید وہ شکیل بھائی بیٹھے ہیں، شاید. کیا لگائے گا؟ اور روشنی ہو جائے گا تو کہے گا شکیل بھائی ہی بیٹھے. فرق ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ سنتوں کا اہتمام کر کے اس کا قلب نورانی ہو جائے تو اس کو باطل دور سے نظر آئے. تو ہم جتنی محنتیں کر رہے ہیں جو ہماری ذات کی محنت ہے، اگر ہم یہ محنت چھوڑ کے کر رہے ہیں تو ہم بہت دھوکے میں. ہم بہت لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، ہم اس کو بھگا سکتے ہیں. مٹانے کے لیے جو طاقت روحانی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی. لڑ کے مغلوب کر دینا اور بات ہے، اور لڑ کر ختم کر دینا اور بات ہے. بھائی علماء حضرات مجھے معاف کریں، میں نہ بیان کے شوقین ہوں، نہ بیان کے لیے آیا تھا، نہ بیان کرنا تھا. مجھے زبردستی بیٹھایا جاتا ہے تو پھر میں باتیں کسی کی رعایت میں روکتا نہیں. جو بات حقیقت ہے وہ تو کہوں گا. درد کا علاج 2 چیزوں، ایک علاج میں لیا جائے، ایک چھوڑا جائے. اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، شیطان پر کون شخص بھاری ہے؟ کہیں ہے؟ آپ لوگ بولیں. سنتوں پر عمل کرنے والا شیطان پر بھاری ہے. شکیل بڑا شیطان ہے کہ شیطان بڑا شیطان ہے؟ شکیل سے یہ بیٹھا، یہ نہیں، شکیلیت جو چل رہی ہے. کون بڑا ہے؟ کون بڑا بھائی ہے؟ کون اس کا ٹپوری وہاں کھڑا ہے بھائی کے ساتھ؟ اب بمبئی کی زبان میں کون ہے؟ یہ شکیل ٹپوری ہے. اور بھائی کون ہے؟ وہ شیطان ہے. تو شیطان کو اگر ڈرا دیں گے تو ٹپوری تو اپنے آپ بھاگ جائے گا. جب وہ ہمارے ساتھ لگا ہم کو پچاڑ رہا ہے، ہم دنیا میں کیا محنت کریں گے؟ میرا مطلب نہیں کہ آپ تدبیر چھوڑیے، میں تو پہلے آپ کی تائید کر چکا. نسلوں کی حفاظت. آج کل لوگ کہتے ہیں بچوں کی تربیت کا بڑا مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو کوئی ہے ہی نہیں بچوں کی تربیت کا. تربیت تو بڑوں کی ہو جائے تو بچوں کی اپنے آپ ہو جائے گی. آپ بچوں کو صبح میں ناشتہ کرنے سے پہلے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کر لے کر گھر پہ آئیے، بیٹا پہلے تلاوت کریں گے، یا مسجد میں بیٹھ کے پہلے تلاوت کریں گے. تلاوت کا نور آیا. صبح سے لے کے شام تک کے سنتوں کا نور آیا. اور نور کی کتنی اہمیت ہے دیکھیے. آپ کتاب اٹھا کر تہجد سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، دعائیں مانگا، اس میں نور ہے. نور مانگا، نور 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 نور. پھر سنت پڑھا تو سنت اور فرض کے درمیان میں پھر نور مانگا. اور ایک دعا ملے گی ایک مضمون کے الگ، پھر دوسری دعا ملے گی نور کی. آخر روشنی کے بغیر دنیا میں کوئی جی سکا ہے کیا؟ ہم روشنی کے بغیر جی رہے ہیں. دل کی روشنی غائب ہے، اس لیے حقیقت ہی نہیں کھلتی کسی چیز کی. کیا میں کچھ بات بلا وجہ بول گیا ہوں یا حقیقت ہے اس کی؟ اور جو اس میں بیٹھے ہیں اکثر تہجد گزار ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کا کلام تہجد میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور ہارڈ کاپی کھولیے ممکن ہو سکے، اسے دیکھیے اور پڑھیے. حافظ ہیں تو بھی دیکھ کر پڑھیے. اتنا نور آئے گا، قلب اتنا چارج ہو جائے گا کہ صبح میں باطل کہیں دور بھی ہوگا تو آپ کو بھنک لگ جائے گی کہ وہاں آئے. آپ کہیں یہ کیسی بات ہے؟
یہ بات ایسی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہاں تو وہ صحابی لڑنے گئے تھے، کتنی دور گئے تھے، اور آپ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے تھے کیا کہہ رہے ہیں، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اور آج کیا ناممکن ہے کیا یہاں سے بیٹھ کے امریکہ دیکھیے، افریقہ دیکھیے؟ جب وسائل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں تو وسائل کے بنانے والے آپ ہیں نا، تو آپ کے قلب میں یہ طاقت کیوں نہیں آ سکتی کہ آپ یہاں بیٹھ کے دیکھ لیں؟ دو بنیادی چیز تھی، دعا، سنتیں اور قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کا اہتمام۔ نماز پڑھنا نہیں ہے، تکبیر اولیٰ گئی تو ایک افسوس ہو جائے کہ حاج ہمارا تو سب کھو گیا۔ یہ سب تدبیریں کچھ تھی جو ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو باعمل بنائے۔ کہنے میں کچھ انداز بدلا ہو جس سے آپ کا دل دکھا ہو تو آپ معاف کر دیجئے۔ بہت بیٹھے ہیں آپ اور بولیں گے یار میں تو سوچا تھا تھوڑی دیر۔ آپ کو معلوم ہے، اہل صفہ کو معلوم ہے کہ یہاں بیان کا مطلب اتنے منٹ کے بعد اتنے سیکنڈ، ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ برسوں کا تجربہ ہے آپ لوگوں کا۔ فجر کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا، سورج نکلتا تھا، دعا پڑھاتا تھا، بیان ختم کرتا تھا، ہوتا تھا نا۔ اس لیے میں لمبا بیان نہیں کرنا چاہتا، بہت دیر سے بیٹھے، لیکن یہ باتیں ہے کام کی کہ نہیں ہیں؟ کرے گا کون؟ نیت کیجئے، کریں گے، آج سے کریں گے۔ اب ایک دعا اور میں اس میں سے سناتا ہوں آپ کو، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مولانا دعا تو آپ اچھے انداز میں پڑھیں گے، ذرا پڑھ دیجیے کھڑے رہ کے، باقی میں نقل کروں۔ دعا ہے، دعا کا عنوان ہے دجالی فتنے سے بچنے کی بہت اہم دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ کتنے ہیں؟ 15 سیکنڈ ایک دفعہ پڑھنے کی دعا ہے۔ کتنے سیکنڈ لگ رہے ہیں؟ اور اس کی اہمیت کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ یہ سارے دجالی فتنے ہیں، یہ سارے اس بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ اس سے چھوٹا فتنہ ہے۔ فتنہ وہی ہے لیکن اس سے چھوٹا ہے۔ تو جب سکھاتے تھے تو اس کا کیا مطلب تھا کہ جیسے قرآن کو پڑھتے ہو ویسے دعا بھی پڑھا کرو۔ پڑھتے ہیں ہم لوگ، پڑھتے ہیں، دعا پر یقین ہی نہیں رہا۔ جب نبی علیہ السلام کی دعا پر یقین نہیں رہے گا تو اب یقین کے بغیر کوئی کامیاب ہوا ہی نہیں۔ صحابہ کی پوری بنیاد کامیابی کی یقین ہی ہے، اور دعوت کی پوری محنت کی بنیاد یقین ہے، اور دعا کا اہتمام ہے تو یہ عملی ثبوت ہے کہ ہمیں یقین ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک تم لوگوں میں کالے پتھر پر چونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ کتنا پوشیدہ ہے؟ کالے پتھر پر چونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے پڑھ لو گے تو چھوٹے شرک اور بڑے شرک سے نجات پا جاؤ گے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا مانگا کرو جس میں 15 سیکنڈ لگتے ہیں۔ آپ تدبیر خوب کیجئے۔ تدبیر کو مؤثر بنانے کے لیے اتنے سے کام نہیں ہوگا، فتنہ بہت بڑا ہے، ہر آدمی کی اپنی ضرورت ہے، اور ہر آدمی کی ضرورت اس طرح سے پوری ہوگی کہ سنتوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت، نماز پابندی سے پڑھنا، اور ہم علماء کے محتاج، ہم جو کچھ کرتے ہیں اسے نوٹ کرتے رہیں، علماء سے پوچھتے رہیں۔ میں اللہ کے بھروسے کہتا ہوں گمراہی قریب بھی نہیں ہے، کیونکہ جب لکھا ہے کہ 2 باتیں چھوڑے جا رہا ہوں، گمراہی سے بچ جاؤ گے تو گمراہی سے امت پوری بچ جائے گی۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ جہاں آپ لوگ یہ پروگرام کریں ان دونوں دعاؤں کو چھپوا لیں اور امت کو دے دیں کہ اس کا اہتمام کرو اور سنتوں کا اہتمام کرو۔ جو کچھ کہا گیا اللہ اس پر ہم سب کو باعمل بنائے۔ کچھ کمی کوتاہی سبقت لسانی ہوئی تو اللہ مجھے معاف کر دے۔